سنن ترمذی کے اندر ابواب الزہد کے اندر ایک باب ہے، باب ما جاء فی ذکر الموت۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان موجود ہے۔ پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کبھی کبھی موت کو بھی یاد کر دیا کرو۔ اللہ کے پاک نبی محمد کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ دن میں، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں ایک بار موت کو یاد کر لیا کرو، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ دنیا کے مزوں کو ختم کرنے والی، دنیا میں جو کچھ آپ کر رہے ہو، کما رہے ہو، ان چیزوں کو فنا کر دینے والی موت، اس کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے، یعنی کہ صبح کو بھی کرو، شام کو بھی کرو، دن کو بھی کرو، رات کو بھی کرو۔ موت آپ کو کہیں بھولنی نہیں چاہیے۔ نیکیاں کر رہے ہیں آپ کو موت یاد ہونی چاہیے، گناہوں کی طرف لپک رہے ہیں آپ کو موت یاد آنی چاہیے۔ بڑے منصب پر بیٹھ گئے، وڈیرے بن گئے، قوم کے سردار بن گئے، دنیا میں جہاں بھی چلے گئے، موت کو کبھی نہیں بھلانا۔ ایک دن اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، ابواب الزہد کے اندر ہے، باب ما جاء فی ذکر الموت۔ ایک صحابی نے ایک دن سوال کیا، اللہ کے نبی ذرا یہ تو بتائیں کہ بندوں میں سے خوش نصیب بندہ کون ہے، سعادت مند بندہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ قیمتی جملہ مجھ سے آپ سے تقاضا کرتا ہے، دیکھو تو صحیح اس چیز پر آپ نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ تو اپنے آپ کو اچھے سمجھتے ہوں گے، آج تو اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتے ہوں گے، لیکن اپنے نبی سے پوچھئے وہ سعادت مند کسے قرار دیتا ہے؟ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، اے میرے صحابی سعادت مند بندہ وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، آپ نے فرمایا دوسری نشانی اس بندے کی یہ ہے جو اپنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے موت کے لیے کثرت سے تیاری کرے، یہی سیانہ بندہ ہے، یہی سعادت مند بندہ ہے۔ پھر تیسرا جملہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اولئک ھم الاقیاس، اے میرے صحابہ لوگوں میں سے سیانے لوگ وہ ہیں جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، یہی سیانے لوگ ہیں، یہی سمجھدار لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذہبوا، یہاں سے جو جائیں گے اللہ کی رحمتیں ساتھ لے جائیں گے، اللہ کا کرم ساتھ لے جائیں گے۔ کون؟ جو دنیا میں کثرت سے موت کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں حکم دیا تھا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا کہ قبرستانوں کی طرف نہ جایا کر۔ ابتدا اسلام تھا، کیونکہ لوگ جو جاتے تھے تو گمراہی کے خدشات خطرات ہوتے تھے، منع کر دیا۔ لیکن آگے جا کے کیا فرمایا؟ جیسے مسلم کے اندر کتاب الجنائز کے پہلے باب میں یہ حدیث مبارکہ آپ کو ملے گی، اللہ کے نبی فرمایا تھے زور القبور، قبروں کی طرف کثرت سے جایا کرو، قبرستانوں میں جایا کرو، قبرستانوں کو دیکھا کرو۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، ان کو جو دیکھو گے نا یہ تمہیں تمہاری آخرت یاد دلائیں گے۔ تشریح کے طور پر کہوں یہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائیں گے۔ جب آپ کسی قبرستان میں کھڑے ہوں گے، اس طرف نظر پڑے گی، دائیں بائیں بڑی بڑی شخصیتیں سوئی پڑی ہیں، جن کے لیے جرم کیے وہ پیچھے پڑے، کوئی ساتھ نہیں گیا، جتنے خزانے اکٹھے کیے تھے وہ سارے پڑے گئے، جو فخر کرتے تھے، اکڑ کرتے تھے، وہ منصب وہیں رہ گئے، وہ حیثیتیں وہیں رہ گئی، وہ نام وہیں رہ گئے، قبریں گر گئی، مٹ گئی۔ آپ اتنے سارے بیٹھے ہو، کوئی 300 سال پرانی قبر بتاؤ جس کا آپ کو نام کا بھی پتا ہو، جس کی قبر کا بھی پتا ہو کہ یہ فلاں کی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ قبریں تو مٹنے کے لیے ہیں۔ یقین جانے اللہ کے نبی کے ذات سے ہٹ کر کسی نبی کے بارے میں کنفرم نہیں کہ اس کی قبر ہے، صحابہ کے بارے میں کنفرم نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ دکھلا، احد والے شہداء اشارہ کر کے کہتے ہیں یہاں احد والے شہداء مدفون ہیں۔ کوئی پتہ نہیں کہ یہاں پہ حمزہ کی قبر کون سی ہے، مصعب بن عمیر کی قبر کون سی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ بقیع کے قبرستان میں چلے جائیں، محمد عربی کی بیٹیاں، محمد کریم علیہ السلام کی بیویاں، محمد کریم علیہ السلام کے بیٹے، محمد کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے افراد، محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب، بدری، احد والے، خندق والے، حنین والے، یقین جانے سوئے پڑے گئے، لیکن کسی کو پتہ نہیں یہ قبر کس کی ہے۔ قبریں مٹنے کے لیے ہیں، قبریں بھلانے کے لیے ہیں۔ یہ بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ دنیا میں جو کرنا ہے کرنے بندہ، یہاں سے جانے کے بعد تجھے بھلا دیا جائے گا، تیری اولاد تجھے بھلا دے گی۔ اگر تو کہتا ہے میری اولاد نہیں بھلائے گی، سن ایک دن آئے گا تیری اولاد بھی چلی جائے گی، تیرے پوتے نواسے ہوں گے، یقین جان وہ تجھے بھلا دیں گے۔ تو کہے گا نہیں میرے پوتے مجھے نہیں بھلائیں گے، میرے نواسے مجھے نہیں بھلائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا تیرے پوتے بھی چلے جائیں گے، تیرے نواسے بھی چلے جائیں گے، پھر بتا کہ تجھے کون یاد کرے گا؟
اس قبر کے گڑھے میں تجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا، ہاں اس قبر کے گڑھے میں کام آنے والی چیز ہوگی، عمل ہوگی۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا کرتے تھے قبرستانوں کا چکر لگایا کرو، قبروں سے عبرت حاصل کیا کرو، قبروں سے نصیحتیں حاصل کیا کرو، یہ غور کیا کرو کہ ایک دن آپ کو قبروں میں بھی آنا ہے۔